ندیم قریشی صاحب کے انڈیا سے حدیث میں عجوہ کھجور کے بارے میں مصعب کیا فضیلت وارد ہوئی ہے؟ جی متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ آپ نے فرمایا من تصبع بسبع تمرات، جس نے صبح کے وقت یعنی خالی پیٹ 7 دانے عجوہ کے کھائے تو اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، کوئی زہر اثر نہیں کرے گا۔ زہر سے ہم مراد ماڈرن میڈیکل سائنس میں یہ لے سکتے ہیں کہ کوئی بھی ریئیکشن، کوئی بھی اس پر جو بائیوٹکس ہیں، جراثیم اس کو اثر نہیں کریں گے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ ہے، اس میں یہ بات ہے کہ 7 دانے کھانے ہیں، نہارمو کھانے ہیں، اور ترجیحاً عجوۃ المدینہ کے کھانے ہیں، کیونکہ مدینہ عجوہ میں بھی نکل لی، اب قصیم وغیرہ میں نکل لی۔ اس سے ہٹ کر میں ایک بات یہ عرض کروں کہ ایک تو عجوہ کے فضائل ہے، ایک روایت میں یہ بھی آئے کہ جنت کا پھل ہے اور یہ جو کھائے گا تو اس کو کوئی یعنی زہر اثر نہیں کرے گا، زہریلی چیز اثر نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ کھجور کے بارے میں ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اپنے گھروں میں کھجور کو عام کرنا چاہیے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو مسلم ثقافت کا حصہ ہے، ہر ثقافت کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ممتاز ہوتا ہے۔ برگر ایک خاص ثقافت ہے، پیزا ایک خاص ثقافت ہے، گوشت کو بھون کر کھانا یہ ایک خاص ثقافت ہے۔ اسی طرح مسلمان ثقافت میں شہد، کھجور جیسی چیزیں بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس گھر میں کھجور نہیں ہے وہ فقیر ہے، مسکرت ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر میں کھجور کو رواج دیں، بچوں کو کھلائیں، خود کھائیں، اور جو مضر ٹافیاں اور یہ چاکلیٹس وغیرہ ہیں جن کے مضر اثرات میڈیکل سائنس ریسرچ مانی ہوئی، ان کو چھوڑیں۔ اور آج کھجور کی جو اب فوائد نکلنے ہیں اور عجوہ کے فوائد نکلنے ہیں، یہ ریسرچ سے ثابت ہو چکے ہیں، پی ایچ ڈی ریسرچ ہوئی ہیں ان پر، کہ بلڈ پریشر کو، قبض کو کنٹرول کرتے ہیں، خون کی بیماریوں کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی انسان کو بڑی ہائی پوٹینسی کی اس سے طاقت ملتی ہے۔ پوٹیشیم اس میں 18% ہے، وٹامن B16 اس میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں ان کھجور اور اس طرح کی جو سنہ فوڈز ہیں، سنہ اس کو ہمیں عادت دینی چاہیے۔